جس بچے پر اللہ تبارک و تعالیٰ آزمائشیں نازل فرما رہے ہیں، اس بچے کی شخصیت کو آزمایا جا رہا ہے۔ یہ پہلی شخصیت ہے کہ جن پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے آزمائش نازل کی۔ اب یہ آزمائش کیا کم ہے کہ بچپن سے ہی باپ کا سایہ نہیں ہے۔ اس خاندان کی 3 معزز شخصیات کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آزمایا۔ مکہ المکرمہ میں ایک بچہ پیدا ہو رہا ہے جس کا بچپن میں والد ہی نہیں ہے، یتیمی کی حالت میں وہ پیدا ہو رہا ہے۔ بچہ پیدا ہوا، سر میں کچھ بال سفید ہیں۔ والدہ نے، حضرت سلمہ نے ان کا نام شیبہ رکھ دیا۔ شیبہ عربی میں سفیدی کو کہتے ہیں۔ والدہ نے ان کا نام شیبہ رکھ دیا۔ اب والدہ نے دیکھا، والدہ نے سوچا اس کا والد جو ہے وہ تو اس کے سر پر نہیں ہے، پرورش کیسے ہوگی؟ تو وہ ان کو لے کر اپنے ننیال یعنی مدینہ منورہ میں تشریف لے آئے۔ یہ بچہ بعد میں عبد المطلب کے نام سے مشہور ہوا، اور اس بچے کو جو سعادت ملی وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا بننے کی سعادت ملی۔ اس بچے پر اللہ تبارک و تعالیٰ آزمائشیں نازل فرما رہے ہیں، اس بچے کی شخصیت کو آزمایا جا رہا ہے۔ یہ پہلی شخصیت ہے کہ جن پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے آزمائش نازل کی۔ اب یہ آزمائش کیا کم ہے کہ بچپن سے ہی باپ کا سایہ نہیں ہے۔ اب کیا ہوا کہ ماں کی پرورش میں، ماں کے سایہ شفقت میں پروان چڑھ رہے ہیں۔ بچپن آیا، جوانی کے قریب پہنچے۔ اب اس وقت کا جو کھیل تھا نا، وہ کھیل تھا تیر اندازی۔ اس وقت کے کھیل بھی بامقصد ہوا کرتے تھے۔ اتنا بامقصد کھیل ہے کہ بچے کو جو ہے شروع سے ہی تیر اندازی کی تربیت دی جا رہی ہے۔ بچے شروع سے ہی جو ہے وہ تیر اندازی میں ماہر ہو رہے ہیں۔ اپنے جو دوست تھے ان کے ساتھ یہ تیر اندازی کر رہے ہیں۔ اتنے میں مکہ المکرمہ سے ایک شخص آ رہا ہے، حارث نامی۔ اس نے جیسے ہی دیکھا تو اسے یہ کھیل بڑا پسند آیا، تو وہ ان بچوں کو دیکھنے لگ گیا۔ اب وہ دیکھ رہے ہیں کہ سارے کے سارے بچے تیر اندازی کر رہے ہیں۔ سارے کے سارے بچوں میں سے ایک بچہ ایسا ہے کہ جس کا تیر جو ہے وہ کبھی بھی نہیں چوکتا۔ وہ تیر جو ہے سیدھا نشانے پر لگتا ہے، اور جیسے ہی اس کا تیر نشانے پر لگتا ہے نا، تو وہ بچہ جھومتے ہوئے شعر کہتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ میں معزز خاندان میں سے ہوں۔ اور ویسے یہ جو عبد المطلب جب پیدا ہوئے تھے نا، بڑے خوبصورت تھے، بڑے خوبصورت تھے، جاذب النظر تھے۔ ایک دفعہ جو دیکھتا تو ویسے دیکھتے ہی لگ جاتا۔ تو وہ شخص جو حارث نامی تھا نا، اسے حضرت عبد المطلب کی شخصیت بڑی پسند آئی۔ تو اس نے جو ان کے دوست تھے ان سے پوچھنا شروع کر دیا کہ یہ بچہ کون ہے؟ اس کے والد فوت ہو چکے ہیں، مکہ المکرمہ میں رہتے تھے، تو مکہ المکرمہ سے یہ مدینہ المنورہ اپنے ننیال میں نان کے آیا ہوا۔ تو وہ حارث نامی جو شخص تھا اس نے حضرت عبد المطلب کو پہچان لیا۔ اب اسے بات سمجھ لگ گئی۔ اس نے یہ عہد کر لیا دل میں کہ میں اس بچے کو واپسی، اس بچے کے جو چچا ہیں یا اس بچے کے جو ددیال ہے، جو دادکا ہے، ان کے پاس جو ہے نا اس کو واپسی لے جاؤں گا، اور یہ بچہ جو ہے بڑا ہو کر بڑا شان والا بنے گا، بڑا باصلاحیت نوجوان ہے۔ اب اسے تیر اندازی میں اتنا ماہر ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے بڑی شان عطا فرمائے گا۔ یہ واپسی اپنے وطن گیا، مکہ المکرمہ میں گیا۔ وہاں اس کی مطلب حضرت یہ شیبہ جو تھے نا، حضرت عبد المطلب، یہ جو شیبہ، یہ جو بچے تھے، ان کے چچا کا نام تھا مطلب۔ آگے انشاءاللہ بات آئے گی۔ تو اس کی مطلب سے ملاقات ہوئی۔ مطلب سے جب ملاقات ہوئی نا، تو اس نے اس انداز میں بات کی کہ وہ جو مطلب تھے نا، اس نے قسم اٹھا لی کہ میں جا کر اپنے بھتیجے کو واپسی لے آؤں گا اور اس کی پرورش میں اپنے انداز میں کروں گا۔ اب وہ مطلب اسی وقت سفر پر روانہ ہو گیا، اسی وقت مدینہ منورہ کی طرف روانہ ہو گئے۔ مدینہ منورہ کی طرف آئے، حضرت عبد المطلب، حضرت شیبہ جو تھے ان کی والدہ سے ملے۔ والدہ سے آ کر بات کی کہ دیکھو اب یہ بچہ جو ہے جوانی کی سیڑھی پر قدم رکھ رہا ہے، لڑکپن کا زمانہ ہے، اس کی تربیت آپ سے اب اچھے انداز میں نہیں ہو سکے گی، اگر آپ کی اجازت ہو تو میں اس کو اپنے ساتھ لے چلوں۔ خاندان والوں سے بھی بات ہو گئی، خاندان والوں نے بھی کہا ٹھیک ہے لے چلیں۔ اب دیکھیں، اب یہ حضرت عبد المطلب پر آزمائش ہے۔ بچپن تھا تو والد کا سایہ اٹھ گیا، لڑکپن کی عمر میں آ رہے ہیں تو والدہ کا سایہ جو ہے اس سے بھی محروم ہو رہے ہیں، والدہ سے جدا ہو رہے ہیں نا۔ اب حضرت عبد المطلب جو ہیں، یہ مطلب اپنے بھتیجے شیبہ، جن کا نام بعد میں عبد المطلب پڑا، جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا بنے، ان کو لے کر یہ چل پڑے۔ اب چلتے 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 جیسے ہی یہ مکہ المکرمہ میں داخل ہوئے، روایات میں آتا ہے کہ مطلب آگے بیٹھے ہوئے تھے، اور یہ شیبہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا تھے، بعد میں عبد المطلب کے نام سے مشہور ہوئے۔ اب یہ بات سامنے آ رہی ہے کہ حضرت عبد المطلب کا ان کا یہ نام کیوں پڑا۔ تو
اب جو ہے یہ پیچھے بیٹھے ہوئے ہیں، جیسے یہ مکہ المکرمہ میں داخل ہوئے نا، خوبصورت تو ویسے ہی تھے، قد کاٹ بھی تھا، خوبصورت تھے، جاذب النظر تھے، تو جیسے ہی مکہ کے لوگوں نے دیکھا نا تو دیکھتے ہی رہ گئے، مطلب کو کہنے لگے عبد المطلب عبد المطلب عبد المطلب عبد المطلب، او مطلب کے غلام، او مطلب کے غلام، او مطلب کے غلام۔ اس وقت یہ ان کا نام شیبہ جاتا رہا، اور یہ لوگوں کی نظر میں اب عبد کہتے ہیں غلام کو، تو لوگوں نے کہہ دیا اچھا مطلب کا غلام، او مطلب کے غلام، اتنا خوبصورت اتنا خوبصورت، او مطلب کا غلام، او مطلب کے غلام۔ تو اس وقت ان کا نام پڑ گیا عبد المطلب، کہ ان کا نام عبد المطلب کیوں پڑا؟ اصل میں ان کا نام کیا تھا؟ شیبہ۔ اور شیبہ ان کو کس وجہ سے کہا جاتا ہے؟ اس وجہ سے کہا جاتا ہے کہ ان کے سر میں کچھ بال سفید تھے، اس وجہ سے ان کی والدہ نے ان کا نام رکھا تھا شیبہ۔ اب یہ شیبہ سے عبد المطلب بن گئے، شیبہ سے عبد المطلب بن گئے، اپنے چچا کے زیر سایہ یہ زندگی گزارنے لگے۔ چند ہی دن گزرے تھے کہ مکہ المکرمہ میں قحط سالی شروع ہو گئی، پانی ختم ہو گیا، لوگ بھوکے پیاسے مر رہے ہیں، پانی کا دور دور تک نام و نشان نہیں ہے۔ اب یہ سوئے ہوئے تھے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے خواب میں ان کو جو زمزم کا کنواں تھا نا وہ دب چکا تھا، جب طوفان نوح آیا تھا نا تو اس وقت یہ زمزم کا کنواں جو تھا یہ ختم ہو چکا تھا، دب چکا تھا، اوپر مٹی آ گئی، ریت آ گئی، سب کچھ آ گیا، چٹانیں آ گئی، جس چٹانوں کی وجہ سے زمزم کے کنویں کا منہ بند ہو گیا۔ تو اب یہ کنواں جو ہے نا یہ دب چکا تھا، اب کسی کو کوئی پتہ نہیں تھا کہ زمزم کا کنواں کہاں ہے، اتنا تھا کہ یہاں زمزم کا کنواں ہے، لیکن کیسے پتہ چلتا کہ کہاں تھا؟ اب یہ تھوڑی ہے کہ وہ ساری زمین کی کھدائی شروع کر دیتے، تو اس وجہ سے ان کو پتہ نہیں تھا۔ اب یہ عبد المطلب سوئے ہوئے ہیں کہ خواب میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو یہ نشاندہی کروائی کہ فلاں فلاں جگہ پر جو ہے نا زمزم کا کنواں ہے، آپ فلاں جگہ پر کھدائی کرنا شروع کر دو، وہاں زمزم کا کنواں نکلے گا۔ انہوں نے ایسے ہی کیا، اب کھدائی کر رہے ہیں، اب کتنا نیچے جو ہے وہ کنواں تھا، کھدائی کر رہے ہیں، اور لوگ جو ہے لوگ ان کی طرف توجہ ہی نہیں کر رہے، لوگ ان کی بات کو ایسے سمجھ رہے ہیں، اور یہ بھی سمجھتے تھے کہ میں اگر لوگوں کو کہوں گا نا کہ یہاں کنواں ہے تو لوگ میرا مذاق اڑائیں گے، اس وجہ سے تنہا بغیر کسی کو بتائے وہاں کھدائی کر رہے ہیں۔ اب کھدائی کر رہے ہیں، پسینہ آ رہا ہے، تھکاوٹ ہو رہی ہے، ایسے میں دل میں ایک آس پیدا ہوئی، امنگ پیدا ہوئی، ایک دل میں خیال پیدا ہو، یا اللہ اگر آج میرے بچے ہوتے، میرے بیٹے ہوتے تو اور کوئی ساتھ نہ دیتا، میرے کم از کم بیٹے تو ساتھ دیتے، بیٹے تو میرا بازو بنتے نا، وہ میرے ساتھ کھدائی شروع کرتے، یا اللہ اگر میرے بیٹے پیدا ہوئے نا، 10 بیٹے پیدا ہوئے تو ایک بیٹا میں تیرے نام پر قربان کر دوں گا۔ اس وقت انہوں نے یہ نظر مان لی، یہ منت مان لی کہ کھدائی کرتے 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 جو ہے کھدال سے وہ جگہ بھی آ گئی کہ کھدال جو ہے وہ ایک پتھر سے ٹکرائی، ایک چٹان سے ٹکرائی، اس چٹان کو جب ہٹایا گیا تو نیچے سے زمزم پھوٹ پڑا، زمزم کا کنواں نکلا، کہ سب نظریں ادھر ہو گئی۔ اب لوگوں نے جو ہے ان کی تعریفیں کرنا شروع کر دی، ان کو عزت مقام حاصل ہو گیا۔ وہاں زمزم کا کنواں جو پھوٹا تو ارد گرد کے جو لوگ تھے، ارد گرد کی جو بستیاں تھیں، وہ بھی یہاں آ کر جو ہے بسنی شروع ہو گئی۔ اس طرح جو ہے مکہ المکرمہ ایک آباد شہر بن گیا۔ اب لوگ ان کو بڑی شان والا سمجھنے لگے۔ اب لوگوں کا یہ مشورہ ہوا کہ یہ چونکہ یہ شان والا ہے اور اس کی وجہ سے ہمیں پانی بھی نصیب ہوا ہے، اس کی وجہ سے ہمیں زمزم کا کنواں بھی نصیب ہوا ہے، تو اس شان والے نوجوان کو شان والے گھر کا متولی بننا چاہیے۔ تو لوگوں نے حضرت عبد المطلب کو خانہ کعبہ بیت اللہ کا متولی بنا دیا۔